السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح اور طلاق کے مسائل کی سیریز میں آج ہم دیکھیں گے شادی کے لیے لڑکا کیسا ہو۔ دیکھیں لڑکا کیسا ہونا چاہیے شادی کے میں، یہ تو صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا دینداری کو ترجیح دیں تو نیک لڑکا ہوگا۔ دیکھیں جب نیک لڑکا آپ دیکھیں گے تو وہ اپنی بیوی پہ ظلم بھی نہیں کرے گا اور بیوی کے حقوق بھی اچھی طریقے سے ادا کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس نے الگ بھی ہونا ہوگا کل کو کسی طریقے میں ہوگا، طریقے سے ہوگا، کیونکہ اسے کتاب و سنت کا پتہ ہوگا، اچھے طریقے سے ہوگا۔ اصل تو یہ ہے کہ وہ فتنے کم پیدا کرے گا۔ جو لڑکے نیک ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، وہ بیویوں پہ ظلم نہیں کرتے، بیویوں کو گالیاں نہیں نکالتے، بیویوں کو بات بات پہ مارتے نہیں ہیں۔ طلاق کے بھی مسئلے ان کے ہاں اتنے نہیں ہوتے۔ تو اس لیے جب لڑکا نیک ہوگا تو اس میں صبر ہوگا، درگزر ہوگا، معاف کرنے کی صلاحیت ہوگی۔ تو اس لیے اپنے جب بھی بیٹیوں کے لیے دیکھیں تو دینداری کو ترجیح دیں۔ لڑکا نمازی ہو، دیندار ہو۔ بعض اہل علم کی رائے تو یہ ہے کہ لڑکا نماز نہیں پڑھتا تو آپ تو رشتہ ہی نہیں کر سکتے، وہ تو کافر ہے۔ کافر کے بھی فتوے علماء نے دیے ہوئے ہیں کہ جو لڑکا نماز نہیں پڑھتا اور کبھی کبھی پڑھ لی جمعے کے جمعے، تو اس سے آپ بیوی کی اپنی بیٹی کی شادی نہ کریں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ کتنے سخت علماء کے فتوے ہیں، لیکن اختلافی مسئلہ ہے۔ بعض مسلمان ہی مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں وہ کفر نہیں ہے جو کافروں والا ہے، لیکن اختلافی مسئلہ ہے۔ تو اس لیے لڑکے کی دینداری دیکھیں۔ لڑکا نمازی ہے، ایک لڑکے کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس سے اپنی لڑکی کا نکاح کر رہے ہیں تو آپ سے روز قیامت پوچھا جائے گا کہ آپ نے بچوں کی شادی کیا دیکھ کے کیا ہے؟ مالداری دیکھ کے کیا ہے، خوبصورتی دیکھ کے کیا ہے، یا دینداری کی بنا پہ کیا ہے؟ تو یہ حق ہے بچوں کا، جو بچے پیدا ہوتے ہیں شادی کے بعد ان کا حق ہوتا ہے کہ ان کے نیک ماں باپ ہوں، تو اپنے بچوں کو بھی نیک بنائیں تو آگے بھی پھر آپ کو نیک رشتے ہی ملیں گے۔ تو اس لیے اصل دینداری کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اصل دینداری کی بنا پہ ہی شادی ہو اور سادہ نکاح ہو۔ وہ برکت والی شادی ہے جس میں خرچہ کم ہو اور سادگی سے ہو۔ جب آپ اتنے دھوم دھڑکے سے شادی کریں گے، ناچ گانے سے، بے پردگی ہے، فتنہ ہے، ریاکاری ہے، اور بچے بھی پھر اسی طرح کے پیدا ہوں گے۔ تو اس لیے لڑکا دیندار ہونا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لڑکی گھر میں سکون سے رہے، لڑکیاں گھروں میں سکون سے رہیں تو لڑکے بھی اچھے دیکھیں۔ یہ نہیں کہ آپ لڑکے کی دینداری دیکھ ہی نہیں رہے تو پھر اس کی کیا حد ہو سکتی ہے لڑکے کی؟ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کیونکہ اس کو کتاب و سنت کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ اپنے طریقے سے چلے گا۔ تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ دینداری کو ترجیح دیں تاکہ وہ اپنی بیویوں کو تنگ نہ کریں، موقع پر اس پر ظلم نہ کریں۔ اگر لڑکی دیندار لڑکا ہوگا تو وہ اس پہ ظلم نہیں کرے گا، نہ اس کو گالیاں نکالے گا، اس طرح کا کام نہیں وہ کرے گا۔ تو اس لیے جب بھی گھروں میں پریشانیاں بن رہی ہیں، اکثر ایک اسباب یہ بھی ہے کہ ہم لڑکے اور لڑکیوں کی دینداری نہیں دیکھتے، تو یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ تو جب بھی نکاح کریں اور وہ دینداری کو ہی ترجیح دیں، کیونکہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں نا وہی صدقہ جاریہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جو بے دین ہوتے ہیں وہ عذاب جاریہ بنتے ہیں۔ تو اس لیے لڑکوں کو، لڑکیوں کو تعلیم دیں، علم دیں، تاکہ وہ کوئی بھی زندگی گزارنی ہو، چاہے وہ بیوی کی جگہ پہ ہو بچے، یا شوہر کی جگہ پہ ہے وہ لڑکا، یا باپ کی جگہ پہ، یا بھائی کی جگہ پہ ہے، سارے وہ حقوق اپنے ادا کر سکے۔ یا بیٹے کی جگہ میں ہے، لڑکی کسی بھی سٹیج میں ہے، بیوی کی شکل میں ہے یا بیٹی کی شکل میں ہے، ماں کی شکل میں ہے، وہ اپنے حقوق ادا کر سکے۔ تو جب علم ہوگا تو اللہ کے حقوق بھی ادا کریں گے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کریں گے۔ تو جب علم ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہم نے حقوق کسی کے ادا کرنے ہیں؟ اپنے حقوق کا تو ہمیں پتہ ہوگا لیکن کسی کے حقوق ادا کرنے کا ہمیں پتہ نہیں ہوگا۔ اور اختلافات اور فتنے اور فساد، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا دینداری کو ترجیح نہیں دو گے تو گھروں میں فتنے، معاشرے میں فتنہ پیدا ہوگا اور فساد پیدا ہوگا۔ تو یہ اس میں بات ہے، جب بھی دیکھیں دینداری کو ترجیح دیں۔